الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ بردر عثمان جاوید. کلچر، ثقافت، ورثہ، یہ وہ نام ہیں جو ہم سب کو کنیکٹ کرتے ہیں. آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم سب کسی کلچر سے، کسی ثقافت سے اور کسی ورثے سے تعلق رکھتے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم سب کی بنیاد ایک ملک ہے پاکستان، جس کی ثقافت، جس کا کلچر، جس کا ورثہ ہم سب کے لیے ایک ایسی بنیاد ہے جو ہمیں ایک پوائنٹ پر لا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے. نو میٹر واٹ ریس وی آر، نو میٹر واٹ لینگویج وی اسپیک، نو میٹر واٹ پروونس وی لیو، وی آر آل پاکستانی ان دا اینڈ. اور جب ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری کچھ شخصیات اس دیار غیر میں، اس ملک میں اپنے وطن کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہیں، اور ہم ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی اس بزی لائف میں اتنے مختلف اور کٹھن وقتوں میں بھی یہاں پر رہتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے بارے میں سوچنا، اس کی خیر خواہی رکھنا. ہمارے دل اپنے وطن کے لیے دھڑکتے ہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا ورثہ اور ہماری ثقافت دنیا میں اپنا نام روشن کرے. میں اس وقت اپنے وطن کے ایک بہت معزز اور نامور نام کو یہاں پر مدعو کرنا چاہوں گی، جو اس پروگرام کے کو لے کر آگے چلیں گے. ہمارے بہت اچھے، ہمارے معزز حسن جلیل صاحب، میں ان کو مدعو کرتی ہوں تشریف لائیں اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. شکریہ عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسی گیدرنگ کو یہاں خوش آمدید کہہ رہا ہوں جو ایک ایسے کہکشاں کی طرح ہے جس کا ہر ستارہ اپنی اپنی جگہ چمکدار ہے، روشن ہے اور دور سے حسین نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیار غیر میں پاکستان کا نام سربلند کیا، پاکستان کے پرچم کو اونچا رکھا اور اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی مسلسل جد و جہد سے اپنا نام بنایا. اور یہ سب جمع ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور اسے آنر کرنے کے لیے جو بلا شبہ ہم سب کے لیے سرمایہ فخر ہے. ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے جو اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں شاید کئی صفحات کتاب کے درکار ہوں گے اور یقینی طور پر کئی گھنٹے مجھے چاہیے ہیں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو افراد مدعو کیے گئے ہیں ان میں سے چند کو ہم زحمت دے رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اس سلسلے میں پہلے مقرر میرے ایک ایسے عزیز دوست ہیں جن کا نام ہی کافی ہے، جو پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ایک عرصے تک چھائے رہے،
اپنی خوبصورت شخصیت اور خوبصورت آواز کا جادو جگاتے رہے، لوگوں کو خبریں سناتے رہے اور اس کے بعد امریکہ منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی وائس آف امریکہ سے ان کی آواز کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، اور لوگ ان میں آج بھی وہی کشش، وہی سحر اور وہی حسن تلاش کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ تشریف لاتے ہیں خالد بیگ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے سلام قبول کیجیے۔ آپ سب کا، آپ کی اس تنظیم کا شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ایک ایسی خوبصورت محفل میں ہمیں مدعو کیا ہے، جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست، مہربان ساتھی اور ایک نامور شخصیت کے لیے سجائی گئی ہے۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے، سب سے پہلے مجھے بلا لیا گیا، میں سوچ رہا تھا کچھ لوگ بولیں گے تو اسی میں سے کچھ باتیں ہم بھی کہہ دیں گے۔ سب سے پہلے مقرر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس شخصیت کے ہم آج بات کر رہے ہیں اس کے لیے بولنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ فراز کا ایک شعر ہے جو ان کی کتاب نایافت پہ سر ورق چھپا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ تو کاظمی صاحب ایک ایسا ہیرا ہے جن کی چمک ہر سو پھیلتی ہے، ان کی روشنی کے کئی کنارے ہیں، آپ کس کو تلاش کریں، کس کو بہتر سمجھیں، اور ایک پوری شخصیت جو ان کی ہے وہ اتنی جامع ہے، ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت، اتنی حسین ہے۔ ان کی محفل، ان کی باتیں، ان کا علم، سب کچھ ہمیں محسوس کرتا ہے۔ آپ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے رہیے، ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے، تو آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ کاظمی صاحب کی محفل سے اٹھ جائیں۔ اور میرے لیے یہ بڑا فخر ہے، بڑا اعزاز ہے، اور آج میں اس بات کو کہتے ہوئے ایک قسم کا غرور محسوس کرتا ہوں کہ کاظمی صاحب سے میرے تعلقات، دوستی، محبت آج 22 سال کی ہو گئی۔ میں جب آیا تھا امریکہ تو کاظمی صاحب سے تعارف ہوا تھا، اور بڑی محبت انہوں نے فرمائی ہمیشہ، اور آج تک ہمارے اتنے خوبصورت اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ابھی حسن بھائی نے ذکر کیا میرا کہ ریڈیو ٹی وی سے تعلق۔ حسن جلیل بھی ماشاءاللہ خوبصورت ایک آواز، انداز، ایک رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے کاظمی بھائی جو ہیں، شاید آپ لوگوں کو بہت سوں کو نہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا۔ وہاں ایک براڈ کاسٹر تھے، یہ اناؤنسر تھے، کامنٹیٹر تھے، فیچرز پڑھتے تھے، آواز کے مختلف شیڈز، مختلف انداز یہ ریڈیو کے مائک کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور وہاں جو ان کی ٹریننگ ہوئی اور وہاں سے جو یہ تربیت انہوں نے حاصل کی، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، جملوں کا اتار چڑھاؤ، نشست و برخاست، ایک پوری تہذیب، ریڈیو جو ہے پوری تہذیب سکھا دیتا ہے آپ کو۔ آپ جب مائکروفون پہ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سننے والے کون ہیں،
اور پھر وہاں پر جو لوگ اس زمانے میں، ابھی میں اور حسن یہی بات کر رہے تھے کہ 70 کی دہائی کا دور جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور تھا. آپ سب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت سے آپ میں سے ظاہر ہے کم عمر ہوں گے اس وقت، کہ کسی ایک فیلڈ میں دیکھ لیجئے، اداکاری میں دیکھ لیجئے، گلوکاری میں دیکھ لیجئے، لکھنے میں دیکھ لیجئے، بڑے بڑے نام، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز اور قتیل شفائی. گلوکاروں میں مہدی حسن اور میڈم نور جہاں اور مسعود رانا اور احمد رشدی، ان کا طوطی بولتا تھا. پھر اداکاروں میں محمد علی، کیا خوبصورت اداکار، وحید مراد، ندیم، شبنم. پھر ہدایت کاروں میں دیکھتے جائیے، ان کتنے بڑے بڑے نام تھے. موسیقاروں میں دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے نام تھے. یہ کچھ ایک ایسا دور تھا اس وقت. فنکاروں میں ایک سے ایک بڑا فنکار ریڈیو ٹی وی پہ، اور لکھنے والے جو تھے وہ ریڈیو کو اپنی آماجگاہ سمجھتے تھے، وہاں آتے تھے. بڑے بڑے لکھاری جو تھے وہ وہاں آ کے اپنا اعزاز محسوس کرتے تھے. تو ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، میں، حسن اور کاظمی صاحب، کہ ہم نے اس دور میں، اس خوبصورت دور کو ہم نے محسوس کیا، دیکھا. حالانکہ ہم بھی آخری اس کا لقمہ چکھ سکے، لیکن پھر بھی ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں بہت کچھ سیکھا. کاظمی صاحب نے وہاں سے جو تربیت حاصل کی، اور اس سے پہلے کاظمی صاحب کا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے جو اقبال کا شہر ہے، جو فیض احمد فیض کا شہر. اور آج بھی وہ سیالکوٹ پاکستان کا انڈسٹری کا گڑھ ہے. میں جرمنی میں رہا ہوں اور مجھے اتنا فخر ہوتا تھا وہاں کہ جتنی کٹلری خوبصورت جرمنی میں آتی تھی، فنش ہوتی تھی، وہ بند پاکستان میں تھی، سیالکوٹ میں بنتی تھی. جتنی سرجیکل ایکوپمنٹ تھا، چمڑے کی، میں جب جاتا تھا پاکستان، لوگ فرمائش کرتے تھے جی ہمارے لیے چمڑے کا ایک سوٹ لے آئیں، ایک لیدر جیکٹ لے آئیں، وہ پوری موٹر سائیکل. وہ کہتے تھے پاکستان میں جتنی اچھی لیدر کی چیزیں بنتی ہیں اور سیالکوٹ میں بنتی ہیں، کہیں اور نہیں بنتی. اور آپ یقین کیجئے، میں پی آئی اے سے بھی میرا تعلق رہا اور کارگو سے تعلق رہا. لفتھینزا جو جرمنی کی سب سے بڑی ایئر لائن فلائٹ ہے، وہ فرینکفرٹ سے چلتی تھی، لاہور آتی تھی کارگو فلائٹ، سیالکوٹ سے سارا سامان اٹھاتی تھی اور واپس جاتی تھی. ہفتے میں ایک دفعہ یہ فلائٹ ہوتی تھی. پی آئی اے نے پورا زور لگایا کہ یہ سارا مال ہمیں مل جائے، ہمارا حق ہے. اس میں ہم بھی شامل تھے، ہم بھی کوشش کرتے تھے. لیکن سیالکوٹ والے کہتے تھے کہ ہمارا جو تعلق جرمن بائر سے بن گیا ہے، اور وہ جو اعتماد اور ٹرسٹ ان کا ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. تو برسوں تک وہ فلائٹ آتی رہی فرینکفرٹ سے ڈائریکٹ، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. وہ آتی تھی، لینڈ کرتی تھی، سامان اٹھاتی تھی، چلی جاتی تھی، کیونکہ سب سے مہنگا کارگو جو تھا وہ سیالکوٹ سے جاتا تھا. تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ دل تھا، ہماری انڈسٹری کا دل ہے. اور پھر ابھی کاظمی صاحب وہیں تھے تو سیالکوٹ کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نہ صرف یہ کہ وہاں سڑکیں بنائیں، اس کو انڈسٹری کو ٹھیک کیا، گورنمنٹ سے کوئی انہوں نے امداد نہیں لی، اور اب انہوں نے وہاں اپنا ایئرپورٹ بنایا اور اپنی ایئر لائن چلا دی. تو ایسے قابل فخر شہر اور ایسے قابل فخر لوگوں میں ہمارے کاظمی صاحب، وہاں پر انہوں نے پرورش پائی. اس شہر کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا. ان کو ایک فخر یہ کہ میں اقبال کے شہر سے ہوں،
فیض کے شہر سے ہوں. تو اس حوالے سے شاعری بھی ان کے اندر رچ بس گئی. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ریڈیو میں انہوں نے جو کچھ سیکھا اس کو آگے بڑھایا اپنے علم کے ذریعے. ماشاءاللہ یہاں پر جب آئے تو آپ نے ڈاکٹریٹ کی، اسی لیے حوالے سے ہم انہیں ڈاکٹر کاظمی کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور بہت سی فیلڈز تھیں ان کے پاس، یہ کر سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ سے ایک مطمع نظر تھا کہ میں اپنے ملک کو کچھ دے سکوں، اپنے ملک کے لوگوں کو کچھ دے سکوں. اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے اداروں کے ساتھ جو کام کیا وہ پیس کے لیے کام کیا. اور جب وہ ادارے ایک پیک پر پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ میرا جو کانٹریکٹ ہے وہ جہاں تک آپ سمجھتے ہیں اتنا آپ 5 سال 4 سال جتنا بھی یکمشت مجھے اگر پیسہ دے دیں تو میں پاکستان میں ایک پیس ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. لہٰذا ایسا ہی ہوا، انہوں نے ان کی بات کو مانا اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جا کے لاہور میں ایک پیس ہاؤس بنایا، جو نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے بلکہ وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان میں یہاں سے جتنا ٹیکنالوجی کا سامان وہاں جا کر تقسیم کرنا، لوگوں میں بانٹنا، اور غریب بچوں کو، غریب لوگوں کو ان کی امداد کرنا. تو کاظمی صاحب نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ خدمت، لوگوں کی خدمت، اسلام کی خدمت، امن کے ذریعے، پیار سے، محبت سے. کیونکہ فساد اور دہشت گردی اور مار دھاڑ اور سب کچھ تو بہت ہے پوری دنیا میں، آپ کہیں چلے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ نہیں، میں نے اگر دل جیتنے ہیں تو محبتوں سے جیتنے ہیں. اور اس میں مذہب کو بھی اس لحاظ سے شامل کیا کہ ظاہر ہے ہمارا مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ انسان کی انسان سے محبت. اور ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ ہے ماشاءاللہ، اب ان کے موجودگی میں کہنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے کہ آپ انہیں کسی محفل میں بٹھا دیجئے، شعر و شاعری کی محفل ہوگی تو آپ اس محفل کو کنڈکٹ بھی کر لیتے ہیں، آپ اپنے شعر بھی کہتے ہیں، دوسروں کے شعر بھی سناتے ہیں، آپ ایک ادیب بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، آپ اپنی ذات میں ایک بہت بڑے اسکالر، آپ دوسرے شاعروں پہ بھی بات کرتے ہیں، ادیبوں پہ بھی بات کرتے ہیں، تاریخ دانوں پر بھی بات کرتے ہیں، اور ہر قسم کے ادب پہ اور تحریر پہ اور جس طرح کا موضوع ہو اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں. وائس آف امریکہ میں میرے ساتھ جتنے میرے ساتھی پروڈیوسر ہیں وہ اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی انہیں ایک ایسے اینالسٹ کی، ایک ایسے تجزیہ کار کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک توازن قائم رکھتے ہوئے الفاظ و انداز کو اس انداز میں بیان کر سکے کہ کہیں سے کوئی اعتراض نہ ہو، تو وہ پھر کاظمی صاحب کو بلا لیتے ہیں.
اور میں اس لحاظ سے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس میں بیچ میں میرا رول تھا کہ میں کاظمی صاحب کو میں نے ان سب سے متعارف کروایا، اور وہ آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب مزہ آ جاتا ہے۔ کاظمی صاحب کی جس وقت ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں ایڈٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی جملہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ اتنی روانی سے، اتنے فلوئنسی کے ساتھ اور بولتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنی بروزن ہوتی ہے، اس میں اتنی دلیل ہوتی ہے اور تعلق ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے۔ مذہبی حوالے سے دیکھیں تو کاظمی صاحب کو کسی محفل میں بیٹھا دیجئے تو کسی مسلک کی بات ہو، شیعہ مسلک سے بات ہے تو وہاں اتنے بھرپور انداز میں بات کریں گے، سنی مسلک سے بات ہو تو وہاں اتنے بھرپور انداز میں بات کریں گے کہ دونوں مسلک ان کو قبول کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں کرتا چلا جاؤں تو شاید یہ محفل پوری برخاست ہو جائے گی، لیکن یہ محبتوں کی بات ہے۔ آج جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ تنظیم کے جو لوگ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہی از دی موسٹ ڈیزرونگ پرسن جس کے لیے آپ نے یہ محفل سجائی ہے، اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں ابھی کل 23 مارچ کو دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں کو تمغے دیے جا رہے تھے، کچھ اس میں ٹھیک بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ان سے زیادہ بہتر لوگ، زیادہ بہتر فنکار، زیادہ بہتر شخصیات، خاص طور پہ اب تارڑ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، کاظمی صاحب جیسے لوگ ہیں، فائی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پل کا کام کرتے ہیں ملکوں کے درمیان، جن کی اپنی شخصیت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ملک پاکستان، کشمیر، امریکہ یا یورپ، ان سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، محبتیں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آپ تجارت کے ذریعے مضبوط ہو سکتے ہیں، آپ سیاست کے ذریعے مضبوط ہو سکتے ہیں، وہ ڈائلاگ کے ذریعے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مکالمے کے ذریعے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے پاورفل ہیں، کیونکہ یہ جیسے UN کا چارٹر ہے کہ آپ ہر بات ڈائلاگ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعزاز ملنے چاہیے۔ حکومت پاکستان، حکومت بھارت، امریکہ، یہ لوگ، ان لوگوں کی قدر کریں، ان کی اعزاز دیں۔ یہ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، یہ ستارہ امتیاز ہیں، یہ نشانہ امتیاز ہیں۔ آپ ان سے بڑھ کر کن کو دے سکتے ہیں؟ وہ کل کے نوجوان ہیں، ان کی زندگی آگے بڑھی ہے، ان کو بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے اس خدمت کے لیے۔ تو ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خزانے ڈھونڈنے سے آپ کو نگینے ملتے ہیں، اور ان نگینوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ محفل مجھے اس لیے بہت اچھی لگی، جیسے
کاظمی صاحب نے بھی ذکر کیا تو میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ کاظمی صاحب سے ایک محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، ہمارا ایک خاندانی تعلق بن گیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے بچے بھی آپس میں دوست ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی محافل برپا کی جائیں اور ہم ان لوگوں کو خراج پیش کریں. اگر حکومت پاکستان نہیں کر رہی اور یہ دوسری حکومتیں نہیں کر رہی تو کم از کم ہم تو ان لوگوں کو، تارڑ صاحب کو، کاظمی صاحب کو، فائی صاحب کو، میرے بھائی حسن جلیل بیٹھے ہیں، اتنی خدمات ہیں ان کی، ان لوگوں کو کیوں نہیں گورنمنٹ غور کرتی؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اور کب انہیں خیال آئے گا؟ کیونکہ اگر وہ ان لوگوں کو عزت دے گی، وقار دے گی، ایک اعزاز دے گی، تو اس کا اعزاز بلند ہوگا، حکومت کا اعزاز بلند ہوگا کہ اس نے جائز لوگوں کو جائز حق دیا ہے. اور ان کو دیکھ کر بہت سے یہاں نوجوان بیٹھے ہوں گے جو نوجوان زندگی میں اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں کی حکومتوں سے کے ساتھ مل کر، میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، ابھی بائیڈن کی انتظامیہ میں آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے کتنے نوجوان وہاں پر شامل ہیں، پاکستان کے کتنے ہیں. خیر اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں کہ ظاہر ہے بھارت بہت پہلے سے یہاں آیا تھا اور ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اس حکومت کے کام میں شامل ہونا چاہیے. صرف یہاں پر پیسہ کمانا اور تعلیم حاصل کر لینا یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کا حصہ بن جائیں، ایک مضبوط حصہ بن جائیں، اور ان کو معلوم ہو کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں مضبوط جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور وہ مجبور ہو جائے آپ کو شامل کرنے کے لیے، کوئی بھی حکومت ہو. اب یہ تارڑ صاحب کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں آپ اس حکومت میں شامل ہوں، اپنے آپ کو منوائیں اور اس کا حصہ بنیں، تو آپ اپنے ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ یہاں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ دونوں ملکوں کے افراد کی اور انسانوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں. یہی بڑا مقصد ہونا چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کاظمی صاحب کو کہ انہوں نے یہ کام بھرپور انداز میں کیا اور ابھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت ہاتھ ہے. ہماری بھابھی ماشاءاللہ، ہر کہنا چاہیے نا کہ پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے، بہت ہی بھرپور ہاتھ ہے اور بہت پیار والا ہاتھ ہے، محبت والا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیار کو، محبتوں کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتوں کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس کورونا سے بچائے تاکہ ہم اپنے ماسک اتار سکیں اور ایک دوسرے کے چہرے ذرا خوبصورتی سے دیکھ سکیں اور ہاتھ ملا سکیں، معانقہ کر سکیں، اور وہی محبتیں واپس آئیں اور ہماری محفلیں واپس آئیں. ایک بار پھر میں اس تنظیم کو، آپ سب کو، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، اور خاص طور پہ کاظمی صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور بھرپور محبت عطا کرے. شکریہ.